آپ کی جو تحریک ہے اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ کیا ہے؟ آپ ابھی تک حق خطیب کو ختم نہیں کر سکے، اس کا وہ ڈھونگ پن ختم نہیں کر سکے، اس پہ کامیابی نہیں ہو سکی۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف کے ساتھ فرنٹ چیئر پہ بیٹھا ہے، تو آپ ایک ملک کے اندر تحریک میں کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ اقرار الحسن صاحب ایک پولیس والا معطل نہیں کروا سکے۔ ساری تنقید عمران خان صاحب نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لاج کہہ رہا مجھے عمران خان یعنی کہ جمہوریت تو ہے نا آپ وہ کے گھر میں۔ 12 سال پہلے کی ایک ویڈیو کی بنیاد بنا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان اچھا ہے۔ سر ہو 12 سال پہلے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ جائے گا۔ 12 سال پہلے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اسرائیل کی مذمت نہیں کرے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کو عمران خان پسند ہے کیا آپ سے قطع تعلق ہو گئے؟ کبھی بھی نہیں، میں ہمیشہ کسی کو نواز شریف پسند آپ قطع تعلق ہو گئے؟ آپ مسلط نہیں کر سکتے اپنی رائے کسی کے اوپر۔ مریم نواز کیسا کام کر رہی ہے؟ عثمان گفتار یار مریم صاحبہ جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کام تو جس طرح ہم جاتے ہیں دونوں طرح کی اوپینین ہے۔ صحافت کی نظر سے میں صحافت کی نظر سے بتا رہا ہوں۔ آج ویسا جو شخصیت موجود ہیں اور ان کا تعلق بھی میڈیا سے ہے اور بڑے معروف اینکر پرسن جناب اقرار الحسن صاحب سر عام کا سرمایہ بھی ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی آپ کا شکریہ ذہن سلامت رہے، مہربانی۔ سر میں آپ کے آفس سے انٹر ہوا تو سب سے پہلا جو میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر تھا وہ یہ تھا کہ اپنا گھر فلیکسیز دیکھیے، بہت سارے لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اور کیا ہے اس پہ تفصیل بھی نہیں لکھی، پتہ نہیں اگر ہے تو مجھے بھی چاہیے، میرے کیمرہ مین کو ٹھیک ہے، اپنا گھر لاہور کے اندر نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا وہ ابھی تو خیر یہ پروجیکٹ جو ہے ہم نے ذرا اس کو اس طرح سے مارکیٹ نہیں ہوا، یہ تو چونکہ آفس میں ایسے اس کے فلیکسز لگے ہوئے ہیں، وہ ایک ایسا دوست احباب اور وہ مل کے کچھ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں بالکل سبسیڈائزڈ چھوٹے گھر 2 مرلہ 3 مرلہ 2.5 مرلہ جس میں افورڈیبل ہو اور 3-4 سال کا کوئی پیمنٹ پلان ہو، اس پر کام ہو رہا ہے، اس کی اپروولز اور باقی اس کے اوپر، تو آئی ہوپ کہ وہ ہو جائے۔ انسٹالمنٹ میں دینا شروع کریں گے ان قریب آپ لوگ؟ ہاں جی، وہ اس کی میں وہ کہہ رہا ہوں اس کی ذرا ڈاکومنٹیشن اور اپروولز اور میں سمجھے شاید قرضہ دے رہے ہیں بیچارے نہیں لے سکتے۔ ہاں نہیں، وہ میرا نہیں، وہ دوستوں کا پلان ہے اور میں نے ہی ان سے ریکویسٹ کی۔ اچھا اس کی بھی ایک وجہ کہ جب میرا اپنا گھر ابھی میرا جو اپنا گھر ہے وہ 3-4-5 سال سے بن رہا ہے اور ہم بڑی اس میں ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ تو مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے، اور ہم نے مڈل کلاس سے اٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ساری زندگی اپنی چھت اور اپنے گھر کا بڑا ایک وہ ہوتا ہے، تو مجھے تھا کہ یار کچھ ایسا ہونا چاہیے، تو میں نے کچھ دوستوں سے ریکویسٹ کی کہ یار وائی ناٹ کہ ہم کسی ایسے طبقے کو ٹارگٹ کریں، طبقے کے لیے کچھ کریں کہ جس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے وہ بیچارے فائلوں کے چکر میں، اور آپ کو پتہ یہ 500 پلاٹ ہوتا ہے، 5000 فائلیں بھیج دیں گے، تو وائی ناٹ کہ کسی کو ایکوریٹ یونٹ نمبر کے ساتھ آپ پیمنٹ پلان کے ساتھ ایسی چیز کہ جو وہ بیچارہ اوکھا سوکھا ہو گیا جو دے دے کتنے ٹوکٹ کا ہار ہوئے اپنا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ فائل 20 سال بعد وہ بیچارے کے پاس پلاٹ آتا ہے، اگلے 20 سال وہ بیچارہ ہاں فراڈ ہو جاتا ہے، بولے نہیں ہوتا تو پھر 20 سال بنانے میں تو بڑا مشکل ہوتا ہے، تو وائی ناٹ چھوٹا لیکن اچھا ایک وہ کچھ ایسا کیا جائے۔ اقرار الحسن صاحب آ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ میں۔ اچھا نہیں میرا ساتھ اس کے ساتھ آپ کا جو اپنا گھر بن رہا ہے، اپنا گھر جو بن رہا ہے وہ 3 منزلہ بن رہا ہے یا 3 منزلہ؟ وہ کیونکہ ایک مووی بھی ہے کس کس کو پیار کروں، اچھا تو وہ 3 ہی ہوتے ہیں، تو آپ بھی 3 منزلہ بنا؟ نہیں ہے تو وہ 3 منزلہ ہی ہے، یعنی بیسمنٹ ہے، گراؤنڈ فلور ہے، اور جو مسز جو آپ کی ہیں وہ دو مسز کے لیے، 2 بیگمات کے لیے یہ والا گھر ہے، اور جو تیسری والے سے ویسے ہی آپ کو ڈر لگتا ہے؟ کون سی والی؟ ہماری سب سے فیوریٹ آپ کی فرح۔ وہ دوسری ہے نا اصل میں نے کہا تیسری۔ نہیں دیکھیں وہ ہر ایک کا نا اپنا ایک مزاج اور وہ ہوتا ہے، تو فرح جو ہے وہ اس کا اپنا الگ رہنے کا ایک مزاج ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ نے چاہا یہ کمپلیٹ ہو جائے تو الگ گھر شروع کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے آسانی بنائے۔ اچھا اب سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ کی جو تحریک ہے اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، کیا ہے؟ مختصر بتانا لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ موٹی سی بات ہے، میں لوگوں میں ایک فکری شعور اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ساری دنیا میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کسی آدمی کی، کسی ایک بندے کی، کسی ایک خاندان کی ملکیت میں نہیں ہوتی، وہ ادارہ ہوتی ہیں، اور ادارہ کبھی بھی ایک آدمی کا، ایک خاندان کا نہیں ہوتا، ادارہ قوم کا ہوتا ہے، ادارہ لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس میں اپنی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر انٹرنل الیکشن کے ذریعے مخصوص مدت کے لیے لیڈرشپ الیکٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد نئی لیڈرشپ آتی رہتی ہے۔ جیسے دنیا میں برطانیہ کی لیبر پارٹی ہے، برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی ہے، امریکہ میں ریپبلکن ہے، ڈیموکریٹس ہیں، جرمنی کی CDU ہے، اور دنیا بھر میں سیاسی جماعتیں اسی طرح سے آپریٹ کرتی ہیں کہ کوئی آدمی دکان نہیں کھول لیتا کہ میں کھول لی اور میں بیٹھنا ہے جب تک میں زندہ ہوں، اس کے اوپر ادارہ ہوتا ہے، اور ادارے میں لوگ آتے ہیں الیکٹ ہو کر اور اپنا کام کرتے ہیں۔
تو میری تحریک یہ ہے کہ پاکستان کے جو جتنے بھی مسائل ہیں، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، اسٹیبلشمنٹ، جتنے مسائل کا آپ ذکر کر لیجئے، وہ اس وجہ سے مجھے لگتے ہیں کہ ہم سسٹم کو ٹھیک طرح سے چلا نہیں پائے. اور سسٹم ٹھیک طرح سے اس لیے نہیں چل پایا کہ اس کے لیے ٹھیک لوگ نہیں آئے سسٹم کو چلانے کے لیے. اور ٹھیک لوگ اس لیے نہیں آئے کہ ہمارے پاس کوئی لوگوں کو اوپر لانے کے لیے میرٹ کا اور جمہوریت کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. ایک بندہ کسی بھی وجہ سے آ گیا، وہ سیٹ کے اوپر بیٹھ گیا، اب وہ 3 طرح کے لوگوں کو آگے لے کر آتا ہے سسٹم چلانے کے لیے. یا وہ لے کر آتا ہے اپنے رشتہ دار کو آگے، کسی بھائی کو لگا دے گا، کسی بہن کو لگا دے گا. یا وہ لے کے آتا ہے سب سے بونگے آدمی کو کہ میری سیٹ کو کل کو کوئی خطرہ نہ ہو، عثمان بزدار کی طرح. یا وہ لے کر آتا ہے سب سے وفادار آدمی کو، سہیل آفریدی کی طرح. اور رشتہ داری کی مثال مریم نواز صاحبہ. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں رائٹ بندہ فار دا رائٹ جاب کبھی آیا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکا کبھی، اس لیے کہ پارٹیز کے اندر کوئی میرٹ کا یا جمہوریت کا سسٹم ہی نہیں تھا. میں کہتا ہوں پاکستان میں ایک ایسی جمہوری سیاسی جماعت کی بنیاد ڈلنی چاہیے جو نہ اقرار الحسن کی جماعت ہو، نہ کسی ایکس وائی زیڈ کی جماعت ہو، پاکستان کے لوگوں کی جماعت ہو. اور دنیا بھر میں جیسے پارٹیز کے اندر الیکشن کے ذریعے لیڈر ہر سطح کے الیکٹ ہوتے ہیں فار دا ٹائم بھی، اس طرح سے لوگ الیکٹ ہوں، اپنا کام کریں اور پھر نئی قیادت آ جائے. جماعت کا نام ڈیسائیڈ کیا آپ؟ نہیں، یہ تحریک ہے. تحریک سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ڈیبیٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک بحث شروع کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو قائل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے. اور اس کے نتیجے میں میری خواہش ضرور ہے کہ ایک سیاسی جماعت وجود میں آئے. وہ بعد میں آئے. اگلا قدم وہ ہے. ابھی آپ نے تحریک کا آغاز کیا. تحریک کا نام ہم اگلے کچھ 5-7-10 دن میں انشاءاللہ کوئی ایک نام اس کو دے دیں گے تاکہ لوگ اس سے خود کو کنیکٹ محسوس کر سکیں، ریلیٹ کر سکیں. اور جو سیاسی پارٹی ہے اس کا نام جب لوگ بیٹھیں گے، لوگ اکٹھے ہوں گے، لوگ جمہوریت اور اکثریت رائے سے فیصلے کرنا شروع کریں گے، تو تحریک پارٹی کا نام بھی، پارٹی کا منشور بھی، ہر چیز پھر وہ طے کرے. آپ کی تحریک کے لیے اسپانسر کون کر رہا ہے؟ ابھی تو اسپانسرشپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. پیسے خود سے لگ ہی نہیں رہے نا. پیسے تو زیادہ تر پیٹرول ہے، بس جہاں جانا ہوتا ہے وہاں کا خرچ ہوتا ہے. اتنے کے پیسے تو میرے پاس ہیں، میں لگا لیتا ہوں. اتنے ہیں؟ اتنے اس سے بھی زیادہ ہیں. 3 شادیوں کے بعد بھی اتنے؟ الحمدللہ. نہیں، اچھی تنخواہ ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. پھر بھی وہی کہ سمندر بھی خالی ہو جاتا ہے. میں تھوڑا سا، ہاں، یہ جب 3 شادیوں کے بعد تو پیسے بڑے خرچ ہوتے ہیں. لیکن میں اوپر سے تحریک شروع کر لی ہے، وہ 4تھی شادی ہے آپ کی. ایسا ہی ہے، تو 4تھی اور آخری شادی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اصل میں وہ جو میرا اپنا ہاتھ بھی ذرا تھوڑا سا فضول خرچی کے معاملے میں زیادہ تھا، تو واقعتاً تنخواہ زیادہ ہونے کے باوجود، لیکن اب بھی مثلا جہاں ہم جاتے ہیں وہاں وہ بچے کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی ہال میں، کسی اپنے دوست کے دفتر میں، کسی جگہ پر وہ بیٹھنے کا خود بخود ارینج کر لیتے ہیں. کھانا پینا ہم کہیں کرتے نہیں ہیں. صرف یہ پیٹرول کا خرچہ ہے جو مجھے بورے والا، عارف والا یہاں جانے کا ہوتا ہے، اپنی گاڑی پہ جاتے ہیں، دیٹ از اٹ. اس کے علاوہ اور کوئی خرچہ نہیں. ویڈیو کی ایڈیٹنگ ہے، آپ کے سوشل میڈیا کمپینز ہیں، اس پہ اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے. اقرار الحسن ہے، اب ایئر وائی تو نہیں اسپانسر کر رہا نا آپ کو کہ سر عام کے ساتھ آپ کی وہ تحریک، تو کوئی تو ہوگا نا. بھوکے پیٹ گھروں بھی نکلو. نہیں، روٹی کھا کے نکلی تھی ہے، واپس آ کے روٹی کھا بھی دی ہے. گھر سے کھا رہے ہیں یا باہر سے آ؟ نہیں، روٹی گھر سے کھا کے جاتے ہیں. ابھی تک کوئی اسپانسر نہیں ہے. نہیں، ابھی تک کوئی اسپانسر نہیں ہے. آنے والے وقتوں میں ہوگا. آنے والے وقتوں میں کیپٹلسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. میں اس میں یہ ضرور سوچتا ہوں جب پارٹی بنے گی نا تو اس کی تو اپنا ایک پورا فائنینشیل ماڈل ہوگا. وہ تحریکوں کے لیے بھی پیسے تحریک کے لیے چاہیے. آپ درست کہہ رہے ہیں. اب مجھے وہ ضرورت محسوس ہونا شروع ہوتی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے ارد گرد کچھ چند دوست احباب ایسے ہیں کہ ہم مل کے، جو کہ اس بات پر کنونسڈ بھی ہیں، ہمیں انشاءاللہ پبلکلی مانگنے کی اس کی شاید ضرورت نہیں پڑے گی. انشاءاللہ دوست ہیں آپ کے پاس اچھے؟ جی، سب کے پاس ہوتے ہیں. مطلب وہ اچھے والے. اور تحریک کی حد تک دیکھیں، آپ ذرا صرف جج کرنے کی کوشش کریں. ہم اس فون سے، جو میرا فون ہے وہ ساتھ یہ بلال ہوتے ہیں، بس یہ بیچارے ویڈیو بناتے ہیں، اور اس فون سے جو ویڈیو بنتی ہے ہم اس کو ایڈیٹنگ کر کے ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، گاڑی میں وہ ایک ہی گاڑی جو ہے وہ جاتی ہے. ایسا ایڈیٹر ہمارے پاس ویسے پچھلے 8-10 سال سے ہی ہے آلریڈی. جب ہم ویلاگ کرتے تھے اپنا فیس بک کا، یوٹیوب کا، تو اس کی وجہ سے وہ ایڈیٹر موجود ہے. اس میں بھی کوئی ایکسٹرا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں بھی آپ جاتے ہیں وہ میزبان جو ہے وہ اپنے طور پر کوئی نہ کوئی جگہ، اس نے کسی ہال والے سے ریکویسٹ کی ہوتی ہے، کسی اسکول والے سے ریکویسٹ کی ہوتی ہے، کسی جگہ میں وہ ہمیں جگہ مل جاتی ہے جہاں بیٹھ کے ہم بات کر سکتے ہیں لوگوں سے. کہیں بھی 1 روپیہ اس کی خرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور اگر فار ایگزامپل کوئی کر رہا ہے تو وہ ذاتی اپنے طور پر کر رہا ہے کہ وہ کسی نے کوئی ہال کی، اگر کوئی پیمنٹ کیا بلن تو وہ کوئی ریکویسٹ پہ ہی بات جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم 1 دن کا ٹور ہے اور 4 شہر بھی جانا ہے، روٹی گھر آ کے کھائیں. اور اگر کوئی بہت اصرار کرے تو 3-4 لوگوں کو تو ویسے میزبانی میں لوگ کھانا ویسے ہی ظاہر ہے اتنا. تحریک جو آپ نے ابھی تحریک شروع کی ہے، اس میں جو پہلا کام کریں گے وہ کیا کریں گے؟ پہلا کام تو یہی تھا کہ ایک بحث شروع اس ملک کے اندر، جو کہ ہو گئی ہے. میں کام کی بات کر رہا ہوں، وہ تو بحث تھی، وہ شروع کر دیا آپ نے. ہاں، لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ اقرار الحسن صاحب کچھ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اور
آپ کے اس کام کی آسانی زیادہ یہ ہوئی کہ جو تنقید ہوئی اس تنقید کی وجہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ گیا, آپ کا پیغام پہنچا کہ یار اقرار کیا کر رہا ہے, کی کر کی رہے ہیں, کر کی رہے کرتے رہے, پتہ لگ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے, تنقیدی حوالے نال بھی پہنچی تے دوسرے طریقے نال. ہاں جی, اب پہلا کام جو ہے تحریک بحث چھڑ گئی وہ ہو گیا, لوگوں کے گھروں میں بات ہو رہی ہے. اچھا میں ابھی بھی سوال سمجھ نہیں پایا ہوں لیکن میں سٹیپ بائی سٹیپ بتا دوں. سوال یہ ہے کہ پہلا کام کیا کرنا ہے, کہ مطلب آپ کے جو مجھے ابھی تک پتا ہے جو ٹویٹر میں نے دیتے, آپ نے کہا تھا بلدیاتی اسٹوڈنٹ یونین اور ایک اور آپ نے کہا تھا, ٹھیک ہے, آپ کی تحریک جب اسٹیبلش ہو جاتی ہے, آج ہوتی کل ہوتی, اسٹیبلش ہونے کے بعد جو پہلا کام ہے نا وہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کا مارج وجود میں آنا ہے, یعنی کہ پولیٹیکل پارٹی ہی بنانی ہے. ہاں جی ایسا ہی ہے, لیکن وہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا چہرہ اقرار الحسن ہوگا. نہیں ہرگز سر, کوئی تحریک بھی بغیر چہرے کے نہیں, ایسا نہیں ہے. سر تحریک کی حد تک تو دیکھیں, سوشلزم کی بات کریں, دنیا کی جو طریقے ہیں وہ لینن ہے, آپ کارل مارکس کی بات کر لیں, آپ ٹروٹسکی کی بات کریں, اگر آپ دوسری طرف آ جائیں سٹالن ہے, کون صرف چہرے کے بغیر. ہاں آپ نے ابھی خود ہی جواب دے دیا نا, تحریک کی حد تک تو چہرہ چاہیے نا, تحریک کی حد تک آپ کے پارٹی کا چہرہ کون ہوگا؟ تحریک کی بات, تحریک کا چہرہ تو ظاہر ہے آپ کے سامنے موجود ہے, اقرار الحسن ہے نا, تحریک کا چہرہ اقرار الحسن ہے, یہ بغیر چہرے کے تحریک نہیں. نہیں تو لوگ یتیم ہو جائیں گے. نہیں ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. دنیا بھر میں ایک بندہ تو چاہیے نا بڑا ساتھ سمجھانے والا. سر نہیں وہ ہو گیا نا, جتنا کہ سمجھانا تھا وہ سمجھا دیں گے, لیکن جب پارٹی کی مارج وجود میں آنے کی بات ہے تو پارٹی کے متعلق یہ تاثر وہ آٹومیٹیکلی ہوگا نا, ایک چہرہ ایک بانی تو چاہیے نا. اب قائد اعظم صاحب بھی تو ہیں, پارٹی میں باننے کی ضرورت نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, دنیا میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں نا وہ ایوالو کرتی ہیں, وہ کسی نہ کسی سوچ کے ساتھ. ایسا ہی ہے, اور وہ سوچ ضروری نہیں ہے کسی شخص سے آتی ہے خود بخود. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. میں سرچ کرتا ہوں ریپبلکن, آپ جو ہے ریپبلکن کا آپ سمجھے کہ کسی نہ کسی کو اینڈ پہ وہ کر ہی رہے ہیں نا, میں آئیڈیلائز نہیں کر رہے, نہیں کر رہے نا, نہیں ایک آدمی نہیں ہے نا, میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے. یہ جتنی سیاسی جماعتیں دنیا بھر میں ایوالو ہوئی ہیں نا, چاہے وہ لیبر پارٹی ہے, چاہے وہ کنزرویٹو ہے, چاہے ریپبلکن ہے, چاہے ڈیموکریٹس ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ چند لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یار کچھ کرنا چاہیے. اس میں پھر کچھ کوئی لیبر تنظیم مل جاتی ہے, اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی چھوٹی اور پارٹی, کوئی اور پریشر گروپ. تو ہمیشہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا وہ ایک نظریے کے ساتھ جڑتے ہوئے لوگوں سے ویسٹ کلچر ہے, میں ایوالو کرتی ہے. یہاں بھی بی جے پی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. میں بی جے پی کی مثال دینے کی بجائے نا ہم کو ماؤ کی اگر تحریک کی بات, کس کی, ماؤ کی, ہاں جی اب تحریک لے کے جی ایسے ہی, تو اب میں بی جے پی کے ساتھ تو نہیں کمپیئر کروں گا نا. اقرار الحسن کا بی جے پی, ہم تھوڑا سا کنفیوز کر رہے ہیں, فاشزم ہے. ہم تحریک اور پارٹی کو کنفیوز, میں صرف بھی تحریک کی بات کر رہا ہوں. پہلا آپ نے کہا جی پارٹی بنانی ہے, اس پہ تو میں کلیئر ہوں, مجھے پتا پارٹی بن رہی ہے, اس کے بعد سیاست ہونی ہے, وہ ایک الگ بات. میں بھی تحریک کی جو ابھی ہے اس پہ ہم رہتے ہیں نا, اس کا آپ چہرہ بن چکے ہیں, اس کا آپ نے آغاز بھی کر دیا, بحث ہوگی, جو پہلا کام ہونا ہے وہ پارٹی بننی ہے. ہاں جی, تو یہ کتنی دیر سلسلہ رہے؟ نہیں یہ تو دیکھیں, یہ تو آج میں ظاہر کہ میرے پاس علم نجوم تو نہیں ہے کہ میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا سکتا ہوں کہ اس منگل کو یہ ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے یہ جتنی جلدی اس خیال کو, اس نظریے کو لوگ ایکسیپٹ کرنا شروع کریں گے, اتنی جلدی یہ رجسٹریشن کا پروسیس شروع ہو, اور رجسٹریشن کے پروسیس کے بعد جب یہ لوگ ہمیں اتنی بڑی تعداد میں ہمیں لگے کہ پاکستان میں اکٹھے ہو گئے کسی پلیٹ فارم کے بعد, ان کو ہی کوئی ایک ایڈوائزری بورڈ بنایا جا سکتا ہے جس میں 10 12 15 غیر متنازع لوگ ہوں, کوئی ماہر معیشت ہو, کوئی ماہر ماحولیات ہو, کوئی انٹرنیشنل جو امور ہیں ان کا کوئی ماہر ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی لائر ہو. تو یہ سارے احباب پاکستان سے 10 12 15 لوگوں کا ایک بورڈ بنائیں, اور وہ بورڈ جو ہے وہ پارٹی کے اندر الیکشن کا ایک طریقہ کار متعارف کروائے, اور الیکشن کے نتیجے میں لیڈرشپ منتخب ہونا شروع, اور جب وہ ہو جائے الٹیمیٹلی وہ بورڈ ڈیزالو ہو جائے یا وہ اس کا تھنک ٹینک بن جائے. مجھے نا آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں مجھے آپ یہاں تھوڑا سا بتائیں ضرور بتائیں. میں کیونکہ میں اسٹوڈنٹ یونین, مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم یونیورسٹی میں تھے جامعہ پنجاب میں, اور ہم نے یہ کیا بھی وہاں, ٹھیک ہے, اور ہم وہاں کسی سیاسی جماعت کو لے کر بھی آئے, اور ہم چاہتے ہیں ہماری یونیورسٹیز کے اندر الیکشنز ہوں, اور اسٹوڈنٹس جو لیڈرز بنتے ہیں نا وہ ابھی ہیں ہمارے. ہوتا ہی ایسے ہے دنیا میں, طلبہ یونین سے ہی لیڈرشپ نکلتی ہے. دیکھیے کسی بھی وڈیرے اور جاگیردار جس کے پاس پیسہ ہے, اس کے متبادل اگر کوئی قیادت آ سکتی ہے نا, وہ صرف اسٹوڈنٹ یونین سے آ سکتی ہے. آپ کی تحریک چل رہی ہے, آپ 10 سال بعد 20 سال بعد آپ پارٹی بنا لیتے ہیں, پارٹی پہلے بنا لیتا, ٹائم کیوں ضائع کرنا ہے؟ یا اسٹوڈنٹ یونین کے لیے کوشش کریں, یا پارٹی ابھی سے بنا. آپ کی بات سے میں دیکھیں 100% متفق ہوں کہ اسٹوڈنٹ یونین, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین آج آپ اور میں بیٹھ کے نہیں بنا سکتے. عدالت میں ہے نا, نہیں جاتی, پارٹیاں نہیں جانا چاہتی عدالت کے اندر, اس پہ بحث میں نہیں ہم نے اس پر آپ جا سکتے ہیں. ہم نے بڑی تفصیل سے اس پہ ذکر کیا ہے. میں آج ایز این انڈیویجول جانے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا ایک پلیٹ فارم کا اسٹرکچر بنا لیں, اور وائی ناٹ کہ اس پلیٹ فارم کے تحت پھر یہ پوری جد و جہد کی جائے. 3 چیزوں کے بغیر یہ کام نہیں. اسٹرکچر کب بن رہا ہے آپ کا؟
ہم اگلے 8 سے 10 دن میں تحریک کے نام کا اعلان کریں گے. آپ چل پڑے ہیں بغیر Step by اسٹرکچر step بنایا، آپ بتا. چل پڑے ہیں. ابھی تو بحث شروع کی ہم نے پہلے. سمندر میں آپ نے چھلانگ، منزل کا پتہ نہیں ہے. نہیں منزل کا بالکل پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا، ایک چیز کا پتہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہی. آپ کا آپ کی تحریک کا چہرہ اقرار الحسن صاحب یہ کنفرم ہو گیا؟ نہیں میری تحریک کا، پارٹی کی بات نہیں کر رہا، تحریک میں بھی نہیں. دیکھو نا چہرہ تو ہے نا، وہ ہونا بھی ضروری ہے. نہیں دیٹس فائن. ایک بندہ. ہاں اچھا دوسرا، ابھی تک جو آپ کے نہ چاہنے والے، مطلب نہ چاہنے والے نہیں ہے، حریف تو ہیں، وہ تو ایک بات رکھتی ہیں، لیکن کچھ آپ کے ہی مطلب سمجھ لیں کہ نہ وہ آپ کے حریف ہیں نہ وہ آپ کے دوست ہیں، نیوٹرل ہیں. میں وہ اصل لفظ کہنا نہیں چاہ رہا تھا. اقرار الحسن صاحب سر عام کتنی دیر سے کر رہے ہیں؟ مجھے ہو گئے جناب 12 سے 13 سال. آپ نے کس کس ڈپارٹمنٹ کی کرپشن پکڑی؟ اقرار الحسن صاحب ایک پولیس والا معطل نہیں کروا سکے. ہزاروں سر. ٹھیک ہے، بہت سو کی نوکریاں گئیں، بہت کچھ ہوا. وہ لوگوں کو نہیں پتا تھا نا. نہیں ہم نے ہر پروگرام کا فالو اپ کیا ہمیشہ. حق خطیب، میں یہ سمجھتا ہوں، آج میں اقرار الحسن کے ساتھ بیٹھا، بندہ وہ صحیح نہیں ہے مجھے پتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں وہ ان کو لگتا تھا کہ شاید میں وہ، خیر وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنی طرف سے یوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ میں ان کے خلاف ہی تھا. ٹھیک ہے، پتہ نہیں ہوا کیا. لیکن اب میں مانتا ہوں خراب آدمی ہے، اور اس جیسے کئی بندے خراب. آپ کی مہربانی. بالکل ٹھیک ہے، یہ صرف آپ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں. جی ٹھیک ہے، جنرلی آپ بلیو کرتے ہیں اس بات پہ. آپ ابھی تک حق خطیب کو ختم نہیں کر سکے، اس کا وہ ڈھونگ پن ختم نہیں کر سکے، اس پہ کامیابی نہیں ہو سکی. آپ کہتے کہ وہ آرمی چیف کے ساتھ فرنٹ چیئر پہ بیٹھا ہے، تو آپ ایک ملک کے اندر تحریک میں کیسے کامیاب ہو جائیں گے جہاں تو اب دیکھیے نا یہ ویسے چیف ہر دفعہ ہوتے ہیں سر. ایک تو یہ کہ وہ جو شف والا معاملہ ہے نا وہ ہے کورٹ کے اندر، تو مجھے یقین ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا. آپ یا کورٹ کے اندر ہوں گے یا ایک کورٹ نما روم کے اندر ہوں گے، فرق کیا ہوگا؟ نہیں ایسا نہیں. مجھے لگتا ہے اگر آپ یہ کہیں نا کہ جی اقرار الحسن نے مہنگائی کے خلاف 400 پروگرامز کیے اور مہنگائی تو ختم نہیں ہوئی، یا اقرار الحسن، میں نے اس لیے پروگرام کی بات ہی نہیں کی. میں مثال دے رہا ہوں، یہ پروگرام ہی تھا نا ہمارا شف سے متعلق، جو ہم نے اس کے متعلق پروگرامز کی سیریز تھی نا ایک، یا ویلاگس تھے ہمارے. آپ جو کہیں آپ نے اس مسئلے کی نشاندہی کی، یہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا. آپ نے کرپشن پہ اتنے پروگرام کیے، کرپشن تو حل نہیں ہوئی. میں کہہ رہا ہوں حل نہیں ہوئی، اسی لیے مجھے لگا کہ بجائے اس کے کہ ہم ان انفرادی چیزوں کو ٹھیک کریں، وائی ناٹ ہم پورے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کریں. سر اسی سسٹم کا حق خطیب ایک حصہ ہے، اور وہ آپ سے ٹھیک نہیں ہوا تو آپ سسٹم کو، میں یہی کہہ رہا ہوں نا. آپ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ علامات بنانا چاہ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ علامات ٹھیک نہیں کر سکتے، یعنی جو سسٹم خراب ہے، جو سسٹم میں انفیکشن ہے، اس کی وجہ سے سر درد ہو رہا تھا، بخار تھا، یعنی کرپشن تھی، جعلی پیر تھے، وہ ٹھیک نہیں کر سکے. تو مجھے لگا کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ جو انفیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو ہم نے کہا کہ وائی ناٹ جڑ سے ہم معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. سسٹم کا حصہ بن کے سسٹم کو ٹھیک کریں. ہم نہیں، مجھے لگتا ہے کہ لیکن اگر عوام اس سسٹم کا حصہ بن جائے اور اس سسٹم میں بااختیار ہو جائے تو وہ سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. نا ہم آپ کے پیچھے لگیں گے نا. نہیں اصل صاحب ہم نہیں کلیریفائی کر پا رہے اس کو. میں چاہ رہا ہوں کریں، میں وہی چاہ رہا ہوں، مجھے موقع دیں گے تو بندے کے ذہن میں یہی بات، مجھے موقع دیں گے تو. اچھا بڑی مہربانی. گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا، جو 78 برس سے اس ملک کے لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ لیڈر کوئی ہوتا ہے، لیڈر صدیاں بعد آندا ہے، قائد تاحیات ہوتا ہے، ہمارا سب کا دماغ بڑا ہوا ہے نا لوگوں کے دماغ میں. اس کو تبدیل کرتے ہوئے مجھ سے یہ توقع نہ کریں کہ 15 دن میں، 20 دن میں، مہینہ بھی نہیں ہوا میں یہ بات. میں نے آپ کو لیڈر نہیں کہا، میں نے ایک چہرہ کہا. نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم سے توقع نہ کریں کہ ہم یہ مائنڈ سیٹ 10 دن میں تبدیل کر دیں گے. یہ تبدیل ہونا شروع ہو رہا ہے. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈیبیٹ جنریٹ کریں کہ یار واقعی ایک آدمی کے بغیر سسٹم کو چلنا چاہیے. بندہ ہو نہ ہو، نظام چلتا رہے. عمران خان ہے نہیں ہے لیکن پارٹی چلتی رہنی چاہیے تھی، جو کہ نہیں چل پا رہی ان کے بغیر. ٹھیک ہے، اقرار الحسن ہو نہ ہو لیکن اس ملک میں جو بھی تحریک ہے، جو بھی پارٹی، وہ چلتی رہے. اس طرح کا ایک نظام ہمیں ضرور وضع کرنا چاہیے. اس کی طرف ہم قدم بقدم بڑھ رہے ہیں. اس کے لیے بھی اقرار الحسن کی ضرورت پڑی ہے. کوئی ایسا شخص آیا ہے جس نے اس طرح کی سوچ، مطلب چاہیے تو ہے. اس لیے کہ بدقسمتی سے یہ پرابلم تھا نا پاکستان کا کہ آپ کو کوئی ایک آدمی چاہیے ہوتا ہے. ہاں انفارچونیٹلی اس کو اب ہم نے گریجولی ڈیزالو کرنا ہے، اس سارے معاملے کو، کہ ایک آدمی کے بغیر سسٹم ایسا بنایا جا سکتا ہے. اور وہ جب آدمی خود یہ حلف دے اور وعدہ کرے کہ میں کوئی سیٹ یا کوئی عہدہ اپنے پاس نہیں رکھوں گا جب بھی کوئی پارٹی ہمارے وجود میں آتی ہے، اور نہ اس پارٹی کی بنیاد پر کبھی کوئی عہدہ لوں گا اور کوئی الیکشن لڑوں گا، یہ اگر وہ واضح کر دے تو پھر مجھے لگتا ہے وہ سسٹم، نہیں وہ کریں بھی تو وہ آپ کا نہیں میرا قانونی اور آئینی حق ہے، دیٹس فائن. لیکن اگر میں یہ کروں گا نا تو پھر وہ ایک اور ویسی ہی پارٹی بن جائے گی جیسی پارٹیاں. میں سمجھ گیا ہوں. اچھا اقرار بھائی، آپ کے گھر کے اندر جمہوریت ہے؟ کیونکہ آپ نے بات بھی ویسے کی ہے، جمہوریت ہے تو بہلاج کہہ رہا ہے مجھے عمران خان پسند ہے. یہ جمہوریت ہے، بہت اچھی بات ہے. اس کو پوزیٹیو اینگل میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لے کے شعور نہیں دیا تو ادھر بہلاج کو کیسے عمران خان پسند ہے. سر لیکن ایک شعور جن لوگوں میں نہیں ہے نا،
ان بد شعوروں اور بے شعوروں کی ذہنی حالت کا اندازہ یہ کریں یعنی کہ کہ جمہوریت تو ہے نا آپ وہ کے گھر میں. 12 سال پہلے کی ایک ویڈیو کو بنیاد بنا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان اچھا ہے. چلے سر ہو 12 سال پہلے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ جائے گا. 12 سال پہلے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اسرائیل کی مذمت نہیں کرے گا. ذہن چینج ہو گیا. میں نے اس سے, مجھے آپ کس دن انٹرویو کیجیے گا تو اس سے پوچھ لیجیے گا, یہ تو میں تبدیل ہو گیا. کرنا چاہوں اور وہ یہ کہہ رہا مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے, اگر ہو بھی ہاں تو یہ اس میں جمہوریت کوئی ہے نا. حرج نہیں ہے. میں ہمیشہ نہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کو عمران خان پسند ہے کیا آپ سے قطع تعلق ہو کبھی بھی نہیں. میں ہمیشہ نواز شریف پسند آپ قطع تعلق آپ مسلط نہیں کر سکتے اپنی رائے کسی کے اوپر, اور نہ کرنی چاہیے. اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی کا حق ہے, ہر ایک کا حق ہے وہ جس کو. میں تو یہاں تک اس تحریک میں بھی آصف صاحب یہ کہتا ہوں کہ جس آدمی کو بھی اپنے لیڈر کو فالو کرنا ہے وہ کرتا رہے. میں کسی کو نہیں کہہ رہا عمران خان کو چھوڑیں, میں کسی کو نہیں کہہ رہا نواز شریف کو چھوڑیں, میں کسی کو نہیں کہہ رہا زرداری کو چھوڑیں. اس تحریک میں بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی سب سے پیار کرتے رہو, سب کو فالو کرو, سب کو سپورٹ کرو, لیکن متبادل اپنا ایک پلیٹ فارم بناتے رہو. ایولیوشن کے پروسیس سے آپ گزر رہے ہیں جی ہاں, اور جب تک گزریں گے تب تک سنیں 28ویں ترمیم بھی آ جائے گی. میں نے کل عباسی صاحب کا پروگرام کیا ان کے ساتھ, تو مجھے عباسی صاحب نے بڑی حیران کن بات, بڑے سنجیدہ آدمی ہیں اور وہ ایسی بات بھی نہیں کرتے. کہتے پاکستان میں صدارتی نظام آ جائے گا. عباسی صاحب شاہد خاقان عباسی, شاہد خاقان عباسی صاحب, بالکل ٹھیک ہے. اور میں نے کل پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ کیا, تو وہ کہہ رہے کہ پاکستان صدارتی نظام آ جائے گا, چیزیں چینج ہو جانی ہیں اور طاقت مزید ایک بندے کے پاس آ جانی ہے. اقرار الحسن کیسے روم سے نکلے گا؟ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ ہم نے آج تک یہ کیا کہ جو بھی ایک آدمی یا جو سسٹم تھا نا, اس کے مقابلے میں ہم ایک شخص کی لڑائی لڑتے رہے. ہم نے سسٹم کے مقابلے میں بھٹو کی لڑائی لڑی, ہم نے سسٹم کے مقابلے میں بے نظیر کی لڑائی لڑی, ہم نے نظام کے مقابلے میں نواز شریف کی لڑائی لڑی, ہم نے نظام کے مقابلے میں عمران خان کی لڑائی لڑی, لیکن نظام ٹھیک نہیں ہوا. نظام کے مقابلے میں جب آپ نظام بنا لیں گے نا, پھر نظام بہتر ہونا شروع ہوگا. یہ ایک نہیں مزے کی اچھا, اب پرابلم یہ رہا پاکستان میں نہیں دنیا میں کوئی ایسی تحریک آج تک عمران آصف صاحب کامیاب نہیں ہوئی. زین آصف صاحب معافی, ہمارے ایک اور عمران صاحب, اچھا میں معافی چاہتا ہوں. دنیا کی تاریخ میں ایک کوئی ایسی تحریک کامیاب نہیں ہوئی جو کسی شخصیت کے لیے چلی, کبھی نہیں ہوا. مجھے ایک نام بتا دیے کہ ایک آدمی کو اقتدار میں واپس لانے یا اقتدار میں لانے کی تحریک چلی اور کامیاب ہوئی, جو کبھی ہو نہیں سکتا. اقتدار میں لانے کے لیے نہیں, لیکن سسٹم کو گرانے کے لیے تو ہوئی. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, ایک شخص کے لیے چلنے والی تحریک کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. وہ نظام اور نظریے کے لیے اگر کوئی تحریک چلے گی تو وہ کامیاب. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے, شخصیات کی بجائے ایک نظریے پر اکٹھے ہو جاؤ, اور نظریہ ہونا چاہیے جمہوریت. نظریہ ہونا چاہیے کہ ہر آدمی کو برابر کا موقع ملے گا کہ وہ بھی لیڈرشپ میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے. نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک ریڑھی والے کی بیٹی کے پاس اور ایک کنڈکٹر اور ڈرائیور کے بیٹے کے پاس بھی یہ ایکول چانس ہو کہ اگر اس میں قابلیت اور صلاحیت ہے تو سسٹم موجود ہے جس سسٹم میں وہ بھی پرائم منسٹر آف پاکستان بن سکتا ہے. صرف کوئی وڈیرا, کوئی جاگیردار, کوئی ایچ کالج کا پڑھا ہوا, کوئی اتفاق فاؤنڈری والوں کا بچہ, کوئی وزیر اعظم کا بیٹا, صرف ان کا حق نہیں ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ پر متمکن ہو. یہ نظریہ اگر یہ قوم اپنا لے کہ ہمیں جمہوریت کی بنیاد پر اکثریت رائے سے اور میرٹ کے ذریعے فیصلے کرنے چاہیے, کسی ایک شخص یا خاندان کے ذہنی غلام اور ذہنی مفلوج بن کر نہیں چلنا چاہیے, آپ دیکھیے گا پاکستان. بلدیاتی نظام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 3 باتیں جو آپ نے بھی عرض کی. میں سمجھتا ہوں پہلی بات, سب سے بنیادی بات, کہ پہلے تو آپ کی بنیاد میں جمہوریت ہو, یعنی جو سیاسی جماعت جس نے سب کچھ کرنا ہے پہلے اس کے اندر تو جمہوریت لے کر آئیں. تو ایک ایسی جماعت بنے جس سے اپنے اندر ڈیموکریسی ہو. دوسرا جو عمل ہے وہ طلبہ تنظیموں کی بحالی. اس کے بغیر دنیا میں کہیں بھی کوئی جمہوریت نہ پنپ سکی ہے نہ پنپ سکتی ہے. تیسرا معاملہ ہے بلدیات. ہم نے آج تک یہ کیا کیونکہ اوپر یہ 2-3 خاندان اور شخصیات اور نیچے یہ وڈیرے غلام, یہ جتوئی اور کھوسے اور ٹوانے اور لغاری اور مزاری اور مخدوم, اور یہ دوبارہ آپ نے اپنی پوری تقریر دہرائی ہے. جی یہ ضروری ہے بار بار بات کہنا نا, تاکہ لوگوں کے ذہن میں بات رسی ہو کہ یہ سارے کے سارے یہ جو لوگ جنہوں نے نیچے حلقوں میں اپنی اجارہ داری بنا رکھی ہے اور اوپر یہ جو 3-4 لوگ ہیں, ان لوگوں کے ہوتے ہوئے بلدیاتی نظام کو یہ کبھی مضبوط نہیں ہونے دینا چاہتے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ویسے الیکشن کبھی بھی کوئی فیوڈلسٹ بلدیاتی الیکشن نہیں جیتا, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ہی کیوں نہ ہوا, کیونکہ میں پرابلم یہ ہے نا کہ بندہ آپ کا الیکٹ ہوتا ہے, میں بار بار کہتا ہوں, بورے گلی محلوں میں نہ
ایم این اے ایم پی آپ کا الیکٹ ہوتا ہے بورے والا سے, وہ تو اس کی کوٹھی ہوتی ہے لاہور کے فیز 8 میں. اچھا وہ الیکٹ ہوتا ہے دادو سے یا سیون سے, بنگلہ ہوتا ہے اس کا کلفٹن کراچی کے اندر. ایم این ایز ایم پی ایس کا یعنی جو ممبر آف پارلیمنٹس ہیں دنیا میں کہیں یہ کام نہیں ہے کہ وہ سڑکیں بناتے ہیں یا وہ ڈیولپمنٹ کریں, ان کا یہ کام ہے. ہم نے تو یہ صوبائی بلدیات اور قومی بلدیات بنا دی, اسمبلیاں تھوڑی ہیں یہ. اسمبلیوں میں اور جو پارلیمنٹیرینز ان کا کام ہے قانون سازی کرنا. دنیا میں کہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے پاس فنڈز نہیں ہوتے کہ وہ جناب اپنے حلقے کے ترقیاتی کام کریں. بلدیاتی ادارے جو ہیں, میں اس بات کو کنکلوڈ کر دوں, ساری دنیا میں جہاں بھی جمہوریت کامیاب ہے وہاں بلدیاتی نمائندوں کے پاس اپنے گلی محلے میں جتنے سکولز ہیں مکمل اختیار, بہت بالکل, جو ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ہے اس کا پورا اختیار اور فنڈ, ٹرانسپورٹ کا مکمل اختیار, ڈیولپمنٹ کے سارے پیسے, سارے ٹیکس جو ہیں وہ پہلے بلدیاتی نمائندوں کے پاس آتے ہیں. ایسے ہی لوکل ٹیکسز, سٹی ٹیکسز, جتنے بورڈز لگتے ہیں ان کے سب کے سب ان کے انڈر ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ, اور پولیس تک وہاں ان کے انڈر ہوتی ہے. ہمارے یہاں کیوں نہیں ہونے دیا کہ اگر یہ ہو گیا کہ جناب زین آسی صاحب جو ہیں وہ اپنی گلی کے میئر یا اپنے علاقے کے کونسلر منتخب ہو گئے اور آپ کے پاس اپنے علاقے کا اسکول بھی آپ نے ٹھیک کرنا ہے, آپ نے علاقے کا ڈسپینسری بھی آپ نے صحیح کرنی ہے, ٹرانسپورٹ بھی آپ نے, پکیاں نالیاں اور گلیاں بھی آپ نے کرنی ہے, اور اس کے علاوہ پولیس بھی آپ کے انڈر ہے. تو اگر آپ اتنے طاقتور گلی محلے میں ہو گئے, با اختیار ہو گئے, تو پھر ان لیڈروں کو کون پوچھے گا؟ ایم کی کوئی ورتھ نہیں رہتی. انہوں نے اس لیے آج تک اس نیکسس اور اس گٹھ جوڑ نے بلدیاتی نظام کو مضبوط نہیں ہونے دیا. بادل ناخوافتہ یہ الیکشن کروا لیتے ہیں اور وہ بیچارے نمائندے ہیں ساری زندگی روتے رہتے ہیں کہ سانو فنڈ ہی نہیں مل رہا. حالانکہ بی ڈی جس دن یہ کام ہوا اور ہم کر کے دکھائیں گے, ایوب خان کی دین, ہم یہ کر کے دکھائیں گے. بی ڈی حالانکہ ایوب خان کی دین, دنیا میں بلدیات چل رہی ہیں نا, کسی کی بھی دین ہو گیا نا, پاکستان کے اندر ویسے سٹار تو وہاں سے سر, اس لیے کہ وہ جب ڈکٹیٹر ہوتا ہے نا وہ انسیکیور نہیں ہوتا. یہ سب کے سب انسیکیور ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے. فوجی ڈکٹیٹر آتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے یار جتنی دیر میں ہوں, یہ اپنی صرف اس لیے کہ ہماری فوٹوز جو ہے نا وہ کھانے کے ڈبوں پہ لگنا باندھنا ہو جائے, ہماری گاڑی کے پیچھے بھاگنا نہ چھوڑ دیں یہ لوگ, اگر ان کا مسئلہ گلی میں حل ہونا شروع ہو گیا تو. صرف اس وجہ سے آج تک بلدیات کو. ضیاء الحق صاحب نے 46 سال پہلے کہا تھا کہ فوج کا ایک آئینی, وہ ایک کلپ بھی ان کا چل رہا ہے انٹرویو بی بی سی کو دیتے ہوئے, برطانوی ادارے کو دیتے ہوئے, انہوں نے کہا کہ جی فوج کا کوئی آئینی کردار ہونا چاہیے تاکہ مارشل لاء کی ضرورت نہ پڑے. تو پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ خواب اب جا کے پورا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہوا ہے, یا 27ویں ترمیم کے نظر میں دیکھ لیں, تناظر میں دیکھ لیں, کیونکہ آپ ایک صحافی بھی ہیں تحریک چلانے سے پہلے؟ میں صحافی ہی ہوں, صحافی کے طور پر ہی تحریک چلا رہا ہوں. مجھے لگتا ہے اس کا آغاز 2018 میں ہو گیا تھا نا. خان صاحب تو خود اعتراف کیا ہوا ہے نا, ہماری معیشت, ہماری فورن پالیسی, سب کے پیچھے جو ہے نا وہ جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اور جنرل باجوہ کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے. بے نظیر کو 3 وزارتیں تب بھی نہیں ملیں گی 1988 میں جب الیکشن جیتتی ہیں, یہ تو ہم بھی جانتے ہیں, تب بھی کچھ وزارتیں پاس ہی رکھی جاتی تھی, نہیں دی جاتی تھی. ایسا ہی نا, تو یہ کلیئر ہمیں 2018 ایک بات یاد رکھیں, مشرف کے جانے کے بعد نا مجھے لگتا ہے کہ ایک سپیس پولیٹیکل فورسز کے لیے بننا شروع ہوئی تھی. کیانی کے دور میں, راحیل شریف کے دور میں, 2013 کا الیکشنز, یہ کہ وہ دنیا میں تبدیلی آ گئی تھی, پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں تبدیلی آ سکتی تھی, سپیس موجود تھی. اگر عمران خان صاحب امپائر کی انگلی اٹھانے کا مطالبہ نہ کرتے, اگر جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل پاشا جو ہیں وہ سپیس پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور بہتر ہو سکتی تھی. خان صاحب اگر ان کے کندھوں پر بیٹھنے کی بجائے پولیٹیکل سٹرگل کے ذریعے ہی سسٹم میں آنے کی کوشش کرتے تو پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل جو فورسز ہیں وہ زیادہ اسٹرینتھن ہوتی ہیں. اور بدقسمتی سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو موقع تھا نا مشرف کے جانے کے بعد, اسے لوز کرنے میں عمران خان صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. اچھا, آپ کی ساری تنقید عمران خان صاحب پہ؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. بارہا ہر نواز شریف کیسے سیاستدان ہے؟ نواز شریف بیچارے اس وقت مجھے کل ہنسی آ رہی تھی جب وہ, میں نے سیاستدان پوچھا, آپ کا نہیں پوچھا. نہیں میں اپنا ہی بتا رہا ہوں ان کا. نہیں, آپ سیاستدان کیسے ہیں, آپ کا نہیں. ہاں جی, اوور آل. اچھا, آپ اوور آل کیسے سیاستدان ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں ان کو بڑا آسانی سے 50-50 کیا جا سکتا ہے کہ 50% معاملہ جو ہے وہ انہوں نے بہت چیزیں ٹھیک بھی کرنے کی کوشش کی, اور 50% چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر آپ سوال کر سکتے ہیں اور تنقید کر سکتے ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی دیکھیں نا, یوں تو وہی بات مجھ سے پوچھے, میں کہوں گا 60% چیزیں شاید ٹھیک تھی, جذباتی تھے. ہمیں اسٹوڈنٹ لائف میں ان کی جو ہے نا صحیح آئے تھے. نواز شریف صاحب بھی سیاست میں کوئی صحیح نہیں آیا حضور, یہی تو میں روتا ہوں بار بار. میں کہتا ہوں جب شخصیات کے پیچھے قوم چلے گی, شخصیات اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں اس ملک کا سیاسی نظام پکڑاتی رہیں گی. کلے بندے نے فیصلہ کرنا ہے, اور رام لال جرنیل دے کول جا کے بیٹھے گا, وہ کہے گا جنرل صاحب میں سارے میرے ذہنی غلام نے جو آپ کھوگے میں کرنا واسطے تیار ہوں, میں نے لاؤ. مریم نواز کیسا کام کر رہی ہے؟ عثمان بزدار یار مریم صاحبہ جو ہے نا, مجھے لگتا ہے کام تو جس طرح ہم جاتے ہیں
دونوں طرح کی اوپینین ہے. صحافت کی نظر سے میں صحافت کی نظر سے بتا رہا ہوں, میں تو پورا پنجاب گھوم رہا ہوں نا, میں تو جا رہا ہوں گلی گلی بتاتا ہوں آپ کو. اب مثلا ایک کام انہوں نے کیا, وہ ایک جیسے بورڈ لگوا دیے سارے, لیکن اس سے زیادہ فضول کام کوئی اور نہیں ہو سکتا. وہ 500 روپے والے فلیکس پرنٹ کروا کے لگوا دیے آپ نے, بےچارے ہر آدمی نے اپنی جمع پونجی لگا کے اچھا والا کوئی بورڈ لگایا ہوا ہوتا ہے. تو آپ اب وہ سارے فلیکسز جو ہیں جدھر مرضی چلے جائیں, وہ آدھے اکھڑ گئے ہوئے ہیں, ادھڑ گئے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ 500 روپے والا فلیکس ہے, وہ جن سے دکانداروں سے ایک عجیب قسم کا کاسمیٹک اور فضول قسم کا کام ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ کو وہ ایک نیلا نیلا نظر ضرور آتا ہے, لیکن وہ فلیکس کتنی دیر چلے گا؟ وہ چوکٹے پہ نا, لکڑی کے خالی چوکٹے پہ وہ لگا دیے فلیکس سارے انہوں نے. اچھا, لیکن اس کے علاوہ صاف پنجاب, ستھرا پنجاب جو ہے, اس کے لوگ بھائی آپ کو ہر جگہ ہر گلی میں نظر آتے ہیں اور صفائی کرتے ہوئے دکھائی. یعنی کہ اچھا ہر آدمی کی زندگی میں نا کچھ اچھا بھی ہوتا ہے اور کچھ برا بھی ہوتا ہے. ہم نے نا اس ملک کے اندر ایک رواج یہ بنا پہلے بھی تھے ٹی ایم اے کے لوگ کام کر رہے تھے, صفائیاں کر رہے تھے, اب ان کو وردیاں پہنا دی گئی, پریزنس فیل ہو رہی ہے نا, اب مشینیں نظر آتی ہیں نا آپ کو, اب ڈبے شبے پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا, اب جنرلی کوئی کام بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی کہ ایک کام کوئی غلط کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سارے کام غلط کر رہے ہیں, وہ اچھے بھی کر رہے ہیں, اور اگر کوئی ایک اچھا کر رہا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کی غلط کاموں مریم اچھا کام کر رہی ہے. مجھے لگتا ہے وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں مراد علی شاہ صاحب 50-50 کہہ سکتے ہیں آپ مریم صاحبہ کے معاملے 50-50 ہے. ہاں, مراد علی شاہ صاحب, مراد علی شاہ صاحب 30-70. سہیل افریدی صاحب, سہیل افریدی صاحب تو 1 مہینہ ہوا ہے میرا خیال ہے. علی امین گنڈا پور صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب تو 10-90. اچھا, ابھی پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم اس پہ زیادہ اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ وہ سہیل افریدی کا جو اب تک کا ہے نا, آج تک کی اگر آپ بات کریں تو وہ صرف جو بیانات اور جو وہ یعنی وہ پی ٹی آئی والوں کو بہت برا لگ رہا ہوگا کہ وہ ان کی اپنی پرسنالٹی گرو کر رہی ہے نا, گرو کر رہی ہے کہ یار وہ غریبوں کے ساتھ پبلک میں جانا, یہ اور پی ٹی آئی کو کبھی بات اچھی نہیں لگے گی. بات یاد رکھیے گا, کوئی بھی عمران خان کے علاوہ کوئی بھی اور تھوڑا سا نا. سر آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتے ہوں گے وہ اچھے لگتے ہوں گے؟ خطر نہیں, بالکل بھی نہیں, مجبوری ہے نا, آپشن نہیں ہوتا جب آپ یہ کر رہے ہیں, ہرگز نہیں, سوال ہی پیدا نہیں, جب تک گھر کا بندہ کوئی نہ لگائے یا خود نہ ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ہضم نہیں ہوگا سہیل افریدی صاحب کا اپنی شخصیت. 26 نومبر گزرا ہے اور پی ٹی آئی پھر فلاپ شو کی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ پی ٹی آئی رہی نہیں نا, دیکھیں نا, یہی تو پرابلم ہے نا, جب آپ ایک آدمی کے گرد ایک پورا فرقہ بنا لیتے ہیں نا, پھر وہ فرقہ ہوتا ہے وہ سیاسی جماعت, یعنی کہ فرقہ عمرانیہ بن چکا ہے. فرقہ تو ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ایک آدمی کے گرد کھڑا ہوا نا, ایک شخصیت کے گرد کھڑا ہوا. پارٹی ہوتی نا, اگر سیاسی جماعت ہوتی جیسے ساری دنیا میں ہوتی, تو عمران خان صاحب ہوتے یا نہ ہوتے, پارٹی چلتی رہتی اور پارٹی اپنے اچھے طریقے سے آگے بڑھتی. پارٹی تو تھی نہیں نا, کوئی الیکشن نہیں تھا, پارٹی کے اندر کوئی میرٹ نہیں تھا, جسے میں نے پسند کیا تھا اس کو لگا دیا. شیخ رشید جیسے لوگوں کو, فردوس عاشق خوان جیسے لوگوں کو, جب آپ نے ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا, ایک گھونسلہ بنایا ہوا تھا, تو وہ ظاہر شیرازہ بکھر گیا اس کا. 2-3 چیزیں میں یہاں دوبارہ ریپیٹ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو ان کی تحریک کی 2-3 چیزیں جو بتانا چاہ رہا ہوں بار بار. ایک تو پاکستان کے اندر بلدیاتی نظام کی مضبوطی ہے, اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی ہے, یعنی کہ بلدیاتی نظام ہوگا تو آپ کے گلی محلوں کے سارے کام ہوں گے, آپ کے وہ کام بھی ہوں گے جو ایم این اے ایم پی ایس تک آپ کے پاؤں گھس جاتے, کام نہیں ہوتے. مین ان کا یہی ہے کہ بات اس پر ہو. 3 باتیں بار بار, سیاسی جماعت میں جمہوریت, طلبہ تنظیموں کی بحالی اور مضبوط اور با اختیار بلدیاتی نظام. سر بلدیاتی والا سسٹم ہو گیا اور اسٹوڈنٹ یونین ہو گیا, آپ کی سیاسی جماعتیں خود بخود ہی جمہوریت میں خود بخود. جب تک یہ جمہوریت میں نہیں آئی ہیں تب تک ان دونوں کاموں کو ہونے نہیں دیں گی نا, مسئلہ یہ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں پہلے وہ کام کرنا, پہلے وہ کرنا پڑے گا, وہ ضروری ہے. اور یہ چیزیں میں نے اس لیے ریپیٹ کی ہیں, تحریک کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے کہ بحث و مباحثے, اس کا نام بھی یہ کرنے والے ہیں ان قریب, انشاءاللہ. کب تک؟ 5-7 دن میں. اصل میں اس لیے نہیں کر رہے, ہم نے وہ رجسٹریشن والی اپلیکیشن تیار کر رہے ہیں جہاں پہ لوگ خود کو رجسٹر کر سکیں, خود کو رجسٹر کر سکیں. ہاں جی, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی تنخواہوں کے حوالے سے ساروں کو پتہ ہے, اور ایک مجھے بھی چل رہا تھا کہ آپ مطلب فرا آپی کے حوالے سے تھی کہ 5 لاکھ روپے خرچہ دیتے. جی جی, آپ ایک بیوی کو واقعی 5 لاکھ دیتے ہیں؟ ہاں جی, زیادہ ہی ہوگا اس سے, زیادہ ہی دیتے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے. آج کل بھائی دیکھیے نا, دینا پڑتا ہے خرچہ, میں بائیفرکیشن کر کے بتا دیتا ہوں نا آپ کو. یعنی اگر آپ ڈیفینس میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے ایک پورشن کو بھی رینٹ پہ لیتے ہیں تو 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا ہے اس وقت. اب کس بیوی سے زیادہ ڈرتے ہیں؟ نہیں, میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا. ہوتا ہے نا کوئی احترام کرتا ہوں سب کا, میں عزت کرتا ہوں. ڈومیننٹ تو کوئی نہ کوئی ہے نہیں, سب اللہ تعالیٰ تینوں کو بہت زندگی دے یار, بہت. میں تو کیا ڈومیننس ہوگی ان کی. مشورہ دیں گے کوئی تیسرا بھی بندہ 3 شادیاں؟ نہیں, بالکل نہیں. اس لیے نہیں کہ میرا ایکسپیرینس برا ہے, نہیں, اس لیے کہ ہر بندے کے پاس ایک تو یہ فائنینشیل ریسورسز, خرچ کرنے کا جگرا, خرچ کرنے کا جگرا بھی ہو. اچھا, جگرا بھی ہو. پھر یہ نہیں پتا کہ اس کی زندگی میں جو عورتیں ہیں یا آئیں گی وہ کیسی عورتیں ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کی فیملی, آپ کی وہ بھی اگر اچھی آ جائے تو پھر تو کرنی چاہیے. پھر تو کیوں نہیں کرنی چاہیے.
لیکن ایک جنیرک اسٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتے آپ کہ ہاں جی سارے کر لیں، اس لیے کہ بھائی یہ بہرحال آپ کی ہر طرح سے یہ اچھا مجھے کالے رنگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میں پہلے بات مہربانی آپ کی، مسئلہ آپ نے خود بھی نہیں پہنا ہوا نا، مسئلہ مجھے نہیں ہے، پسند ہے، ہاں یہ کلر ہی مجھے پسند ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے پیچھے ہے کالی کملی، میں نے پہلے کلیئر کر دیا۔ اچھا آپ کالے لباس کے علاوہ کوئی اور لباس نہیں پہنتے اس کلر کے علاوہ؟ مجھے کلر سے اعتراض ہاں نہیں میں ہے، سمجھ گیا ہوں، ٹھیک میں ہے، اس وجہ فیشن کا جاننا چاہ رہے پوچھنا ہیں آپ، چاہ رہا جاننا ہوں چاہ کہ رہے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ کیا آپ نے سوچ لیا کہ بس میں نے ہر دن جو ہے میرا ایک تو یوم سیاہ ہوگا؟ ایک تو میں نے اس کی وجہ اپنے دوستوں اور قریبی جو لوگ جو جانتے ہیں نا ان سے کہا کہ جب میں مر جاؤں کبھی تو پھر بتائیے گا کہ کیا ریزن تھی اس کے پیچھے، اور دوسری یہ کہ اس کے علاوہ جو دوسری دنیاوی ریزن ہے وہ یہ کہ آسانی بڑی ہو گئی ہے زندگی کے اندر، یعنی ابھی یہاں سے میں نے آپ کو انٹرویو دیا ہے، ادھر خدا نہ خواستہ کوئی فوتگی ہو گئی ہو تو میں وہاں پہ بھی یہ شلوار قمیض پہن کے جا سکتا ہوں، یہاں سے کوئی شادی ہو تو میں وہاں بھی بلیک شلوار قمیض، آج کل ویسے ہی ذرا وہ کامن ہے، کوئی ریکارڈنگ ہو، کوئی اور انٹرویو ہو، آپ کو یہ سوچنا، آپ نے آج سوچا ہوگا کہ یار میں اس کے ساتھ کون سا کوٹ پہنوں، سوچا ہوگا، ہم کمپلیکس میں ہیں اور آپ نہیں ہیں، اس ٹینشن سے آپ نکل جاتے ہیں کہ جس میں آپ روز سوچتے ہیں کہ صبح کیا پہننا ہے۔ اقرار الحسن پہ ایک الزام لگتا ہے کہ اقرار الحسن شیعہ ہے، شیعہ علی والے شیعہ ہیں یا وہ جو لوگ الزام اولاً لگاتے تو ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ شیعہ ہونا کوئی الزام نہیں ہے، یہ تو بہت ہی نہیں، عجیب ایک بات ہے، وہ شیعہ ہے جو وہ کہتے ہیں ایک شیعہ علی والے ہیں، ہاں جی، وہ تو میں بھی ہوں، شیعہ کا مطلب ساتھی ہوتا ہے اور شیعہ علی میں سے ہم سب ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں زین صاحب ہمارے گھر میں بھی اور ہر جگہ ہم نے یہ سیکھا کہ ایک تو صرف جملہ بولتے ہیں نا کہ جی ہم مسلمان ہیں، جینوئنلی ہمارے ہاں کوئی فرقہ نہیں ہے، ظاہر سی بات، یہ یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، ہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں مجھے لگتا ہے کہ جہاں سے جس مسلک یا جس نقطہ نظر یا جس مکتبہ فکر کی جو بات ٹھیک لگتی ہے اس کو آپٹ کر لینی چاہیے، کر لینی چاہیے۔ میں نے تو زندگی اس طرح سے گزاری۔ اچھا کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں سید اسرار صاحب، ہاں جی، اور آپ نے نا بیسیکلی وہ بھی جاب اپنی کرتے ہیں، لیکن اقرار الحسن نے 3 بیویاں ہیں، ان کا خرچہ ہے، لیکن بھائی کو بھی پالا ہوا ہے آپ نے۔ میرے چھوٹا بھائی خود اپنی تنخواہ سے کر رہا ہے، لیکن پھر بھی گاڑی آپ نے، آپ اس کو پورا آن کرتے ہیں، ظاہر ہے بیٹوں کی طرح بچوں کی طرح میرے، ہاں یہ بات لوگوں کو نہیں پتا، کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کرتے ہیں، الحمدللہ، اور ایسے بھائی بھی کم ملتے ہیں، نہیں بڑی بات ہے، وہ تو میں جس طرح کیونکہ وہ ظاہر بات میڈیا کی کتنی تنخواہیں ہوتی ہیں، ہم بھی کام کر رہے ہیں، ہاں نہیں لیکن ماشاءاللہ وہ اپنا پورا آپ کوئی سیکنڈ سورس آف انکم کی طرف جا رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ میں ذرا یہ والا کام کر لوں نا ذرا تحریک والا، اور اللہ یہ تو رکنے والا نہیں ہے، ہاں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا پھر ایک وقت مجھے لگتا ہے پھر میں ایک دو چھوٹے چھوٹے کام میں نے سوچ رکھے ہیں بزنس کے اعتبار سے